بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس علم المیراث نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو طالبات ویڈیوز ملاحظہ کریں، اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ کتاب ہے یہ علم المیراث مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آج ہم پہلے پڑھیں گے مال میت کے مصارف، اور دوسرے نمبر پر پڑھیں گے وارثوں پر مال تقسیم کرنے کی ترتیب۔ تو ساتھ ساتھ کتاب کا متن پڑھتے جائیں گے، اور جہاں کہیں بھی وضاحت کی ضرورت ہوگی وہ ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ جو مسلمان مر جاتا ہے تو شرعاً اس کے مال میں 4 حق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے مال سے اس کے کفن دفن میں خرچ کیا جائے گا، اس طرح کہ نہ اس میں زیادتی کی جائے گی نہ کمی، یعنی بہت مہنگا کفن بھی نہیں لینا، ہزاروں کا کفن لے لیا جائے، اور بہت ہی سستا کپڑا بھی نہیں لینا، بہت ہی مناسب۔ اور باقی جو اخراجات ہیں وہ بھی بہت مناسب طریقے سے، کہ نہ ان میں زیادتی کی جائے ان اخراجات میں، اور نہ ہی کمی کی جائے۔ اگر زیادتی کی جائے گی تو اسلامی شریعت کے مطابق وہ اسراف میں آ جائے گا، اور اسراف اور فضول خرچی شیطانی کام ہے، اور قرآن میں فرمایا کہ جو اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور کمی بھی نہیں کی جائے گی کہ یہ بہت ہی کمینہ پن ہے۔ زیادتی مثلا جتنا سنت تھا اس سے زیادہ کپڑے دے دے، ہاں سنت کے مطابق جو کفن ہے اسے زیادہ ہی کوئی لگا دے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، یا اتنا قیمتی کفن دے کہ جس کو مرنے والا اپنی زندگی میں کسی وقت نہ پہنتا تھا، یعنی زندگی میں وہ 2000 کا سوٹ پہنتا رہا، اور کفن جو ہے وہ 10,000 کا بندہ لگا لے، یا 5 یا 6,000 کا لگا لے، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ اور کمی یہ کہ جتنے کپڑے کفن میں سنت ہے اس سے کم کر دیے جائیں، مثلا مرد کو 2 کپڑے یا عورت کو 4 کپڑے دے کہ یہ سنت سے کم ہے، یا ایسی کم قیمت کا کپڑا کفن میں دیا جائے جو یہ مرنے والا اپنی زندگی میں نہ پہنتا تھا، بہت ہی سستی قیمت میں وہ کپڑا وہ خریدا گیا کفن کے لیے، تو اس سے مہنگے تو وہ اپنی زندگی میں پہنتا تھا یا پہنتی تھی، تو اس لیے ایسے نہیں کرنا۔ کفن دفن سے جو مال بچے اس سے مرنے والے پر جو کسی کا قرضہ ہو وہ ادا کیا جائے، اور پھر قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے اس کے تہائی حصہ یعنی 1/3 سے میت کی وصیتیں پوری کی جائیں، جو بھی وصیتیں انہوں نے کی ہوں اگر اس نے وصیت کی ہو، اور وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو مال بچے اس کو مرنے والوں کے وارثوں پر شریعت اسلامیہ کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ وہ کیسے تقسیم کیا جائے گا اسی کے لیے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، آگے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ 4 باتیں جو بیان کی گئی ہیں میت کے اپنے مال میں جاری ہوں گی۔ اگر کسی دوسرے کا مال میت کے پاس امانت یا گروی رکھا ہے، یا کوئی مکان میت کے پاس کرایہ پر تھا، تو یہ چیزیں مالک کو واپس کر دی جائیں گی، کیونکہ یہ تو میت کی ملکیت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ میت کا مال نہیں، تاکہ اس میں سے یہ کام کیا جائے۔ کفن میں بہتر ہے کہ ایسے کپڑے کا دیا جائے جیسے کپڑے پہن کر مرنے والا اپنے دوست احباب سے ملنے جایا کرتا تھا، تو اسی طرح کی قیمتی اس کا کفن بھی ہونا چاہیے کہ یہ کفن درمیانی ہے۔ شریف یہ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور کفن سنت مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ تو یہ جو مال میت کے مصارف ہیں ان کی 4 وہ ہو گئی۔ اب اس میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ میت کا مال کفن دفن پر خرچ کیا جائے۔ پھر اگر کوئی قرض وغیرہ ہو تو وہ ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ میت کی وصیت
پوری کی جائے. لیکن وہ وصیت پوری کرتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ دے دینا، تو وہ اس طرح نہیں کرنا، بلکہ صرف 1/3 مال سے. وصیت اگر اس نے کوئی کی ہے تو وہ پوری کی جائے گی، لیکن کب کتنے پوری کی جائے گی؟ جتنا مال بچا ہے کفن دفن کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد جو بھی بچ گیا ہے اس میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، لیکن 1/3 اس پر وہ وصیت پہ لگے گا، 1/3 سے زیادہ نہیں. اب یہ تینوں کام ہو گئے تو باقی ماندہ جو کچھ بھی ہوگا وہ شرعی طریقے سے وارثوں میں تقسیم ہوگا. تو یہ پوائنٹس ہیں، یہ خلاصہ ہے، آپ نے یاد کر لینا. اب اگلا عنوان ہے کہ وارثوں پر مال تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہوگی. یہاں جو چوتھی قسم تھی نا کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، کفن دفن میں خرچ ہو گیا، کوئی رشتے دار یا گھر والے یا بھائی بہن کر دیتے ہیں، اس کے پیسوں میں سے نہیں بھی لیتے، لیکن لیتے بھی ہیں، دونوں باتیں. پھر اس کی وصیت بھی ہم نے 1/3 سے پوری کر دی. جو باقی ہے وہ وارثوں پر تقسیم کرنا ہے، تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو آگے یہ ترتیب بتا رہے ہیں. تو پہلے ذرا متن کو پڑھ لیتے ہیں. وارثوں پر مال تقسیم کرنے کی ترتیب. میت کا جو مال اوپر ذکر کی ہوئی چیزوں سے بچے اسے اس ترتیب سے وارثوں پر تقسیم کیا جائے. نمبر 1، سب سے پہلے ذی فرض سے مراد یہاں حصہ ہے، تو حصے والا. ذی فرض لوگوں کا ان کے حصہ شرعی حق کے برابر دیا جائے، جیسا کہ قرآن میں آ گیا. ذی فرض وہ وارث ہے جس کا حصہ قرآن شریف میں مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ شخص ہے 12، 4 ان میں مرد ہیں اور 8 عورتیں، جن کا پورا ذکر آگے آتا ہے. تو ان میں سے ایک کو کہیں گے ذی فرض، اور ان کی جمع جو ہوگی وہ ہوگی جی ذوی الفروض. ایک کو کہیں گے ذی فرض. ذی فرض کا مطلب حصے والا، اور ذوی الفروض میں حصے والے. تو ذوی الفروض وہ ہیں جن کے حصے قرآن میں کر دیے گئے ہیں، اور یہ کل جو ہے کل 12 افراد ہیں. 12 کو کیسے تقسیم کریں گے؟ 4 مرد اور پیچھے کتنے بچے؟ 8 عورتیں. دوسرے نمبر پر ذی فرض سے پھر جو بچے، اب ظاہر ہے یہ ان میں سے کوئی تھا، ذوی الفروض میں سے کوئی تھا، تو شریعت کے مطابق جو ہے ان کو سارے حصے دے دیے. اب جو بچ گیا ہے تو ذی فرض سے جو بچے، یہ پرانی اردو ہے، اس کو بڑا سنبھل کے پڑھنا ہے. جو بچے یعنی جو بچ جائے وہ نسب والے اسبا کو دیا جائے. نسب والے اسبا میت کے کنبہ کے وہ لوگ ہیں جن کا حصہ قرآن شریف میں مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ذی فرض سے بچا ہوا مال لیتے ہیں، اور اگر ذی فرض نہ ہو تو پورے مال کے وارث بنتے ہیں. ان کا ذکر بھی آگے آئے گا. تو یہ اسبا واحد ہے، تو اس کی جمع ہوگی اسبات. دوسرے نمبر پر آئیں گے اسبات. اگر ذوی الفروض سے ان کے حصے کے بعد مال بچ گیا اور بچنا چاہیے تو وہ پھر اسبات کی طرف آ جائے گا. آگے لکھتے ہیں اور اگر نسب والے اسبا نہ ہو تو سببی کو، اب اسبات بھی 2 قسم کے ہیں، ایک نسب والے ہیں اور ایک سببی ہیں. تو اگر نسب والے نہ ہو، یہ نسب جو ہے نا سواد کے ساتھ غلط لکھا ہوا ہے، سین کے ساتھ درست کر لیں. اگر نسب والے اسبا نہ ہو تو سببی کو مال دیا جائے گا. تو اسبات 2 قسم کے ہو گئے، نسبی اور سببی.
سببی اسبہ آزاد کرنے والے مالک یا آزاد شدہ غلام کو کہتے ہیں. مثلا ایک آزاد کیا ہو غلام مرا تو اس کا اسبہ نسبی کوئی نہیں اور اس کے پاس مال ہے. اب مال کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں سب کچھ ہے، اس میں پیسے ہیں، اس میں زمینیں ہیں، اس میں درخت ہیں، باغات ہیں، جو کچھ بھی وہ سب مال کا لفظ استعمال کیا جائے گا. تو اس کا آزاد کرنے والا مولا یعنی جو مالک ہے اس مال کو لے گا. تو تیسرے نمبر پر جو ہے سببی آ جائے گا، اسبہ سببی. چوتھے نمبر پر جی پھر آزاد کرنے والے کے اسبہ اسی ترتیب سے جو اوپر گزری، یعنی اول تو مالک کے نسبی اسبہ اور اگر یہ نہ ہو تو مالک کے سببی اسبہ، مگر اس صورت میں مالک کے نسبات کو ملے گا جو مرد کی قسم سے ہوں، یعنی مؤنثات میں شامل ہوں. اسبہ عورتوں کو نہیں ملے گا. اسی طرح اگر مالک مرے تو یہ آزاد شدہ غلام اس کے ترکہ کا وارث ہوگا. تو اس میں جو پچھلے صفحے پہ حاشیہ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ میت کے مال کا ورثہ اس کے مرنے کے بعد وارثوں کو ملتا ہے اور میت کے مرنے سے پہلے کوئی اس کے مال کا وارث نہیں بلکہ وہ خود مالک ہے. ہاں وہ اپنی زندگی اور تندرستی میں جس کو جتنا چاہے دے. ہاں واجب یہ ہے کہ زندگی میں اگر اپنے وارثوں کو مال تقسیم کرے تو ان کے حق نہ مارے، جیسا کہ کل بھی ہم نے بات پڑھی تھی حدیث حضرت نعمان والی. اگر کسی وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کرے تو بہت گنہگار ہوگا. واللہ اعلم. اس بیان میں جتنی چیزیں ذکر کی جائیں گی ان میں بعض آج کل ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی جیسے غلام یا آزاد کرنے والا یا بیت المال، لیکن بحث کی تکمیل کے لیے وہ بھی لکھ دی گئی ہیں کیونکہ یہ پرانی کتاب میں سے. تو آج کل تو نوکر کا اور لونڈی کا اور اس طرح خرید و فروخت کا اس طرح کا تصور تو نہیں ہے. تو ویسے تو ہمارے ہاں ظلم کی انتہا ہے. پنجاب سے پکڑتے ہیں سندھ میں بیچتے ہیں، پھر سندھ سے پکڑتے ہیں تو کہیں اور بیچتے ہیں. ایسے پوری دنیا میں خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ جو ایک تصور تھا وہ نہیں ہے. پانچویں نمبر پر اگر میت کے دونوں قسم کے اسبات نہ ہوں تو ذی فرض لوگوں پر ہی بچا ہوا مال دوبارہ تقسیم کر دیجیے. وہ اگر اسبات نہیں ہے تو دوبارہ یہ جو ذوی الفروض ہیں دوبارہ خاص طریقے سے ان کو پھر ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور جتنا جتنا انہیں پہلے ملا تھا اسی حساب سے اب بچا ہوا مال ان پر دوبارہ تقسیم کر دیا جائے گا، جس کی تفصیل آگے آئے گی، اس کا پورا بیان آگے آئے گا. پھر اگر میت کے ذی فرض وارث بھی نہ ہوں تو اس شخص کو میت کا مال دیا جائے گا جو میت کا رشتہ دار ہو مگر ذی فرض یا اسباب نہ ہو، یعنی اسباب میں سے بھی نہ ہو، ذوی الفروض میں سے بھی نہ ہو تو لیکن اس کے رشتہ داروں میں آتا ہے تو پھر اس کو دیا جائے گا. اور اس کا نام کیا ہے؟ ذی رحم. ذی رحم، رحم سے بڑا یہاں یعنی رشتہ آپ لے لیں. اور اس کی جمع آتی ہے جی ذوی الارحام. ذوی الارحام جیسے وہ ذوی الفروض تھا تو یہ ذوی الارحام، تو اس میں تمام رشتہ دار آ جائیں گے. تفسیر ان کی بھی آگے آ جائے گی، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. ساتویں نمبر پر پھر اگر یہ بھی نہ ہو تو میت کا مال مولا موالات، یعنی اگر کوئی وارث ذی فرض ذی رحم نہ ہو تو اس شخص کو میت کا سارا مال ملے گا. ہاں اگر خاوند مرا اور اس کا بیوی کے سوا کوئی اور وارث نہیں، یا عورت مری اور اس کے خاوند کے سوا کوئی نہیں تو اس خاوند یا بیوی کے حصے کے بعد اس شخص کو دیا جائے گا. تو یہ ہوگا، یہ ان کو کہیں گے مولا الموالات. مولا الموالات. اس کے بعد ہے جی یعنی مولا موالات وہ شخص ہے جس سے میت نے اپنی زندگی میں وعدہ کر لیا تھا کہ اگر پہلے میں مروں تو میرا مال لے لینا، اور اگر پہلے تو مرے تو تیرا مال میں لے لوں گا یا میں لے لوں گی، جو بھی ہو. 8 پیرا جی پھر اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ شخص مال کا وارث ہوگا جس کے نسب کا مرنے والے نے اپنے مورث سے دعویٰ کیا تھا، یعنی اپنے بڑا جو مورث ہے رشتہ دار ہے، یعنی جس کی وراثت ہو رہی ہے. مورث وہ ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. مثلا کہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے تو ظاہر ہے میت کا بھائی وہی ہوگا جو میت کے باپ کا بیٹا ہو. گویا میت اسے اپنا بھائی کہہ کر اپنے باپ سے اس کا نسب ثابت کر چکا ہے، لیکن دوسری طرف سے اس شخص کا رشتہ اس مرنے والے سے ثابت نہ ہوا، یعنی نہ تو خود اس مورث نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور نہ کسی دوسرے شخص نے اس کی گواہی دی.
تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مقر لہو بالنسب علی الغیر کہتے ہیں۔ تو یہ پرانا ایک طریقہ کار تھا، مختلف لوگ جو ہیں کسی کو کوئی بہن بنا لیتا تھا، کسی کو کوئی عورت ہوتی تھی وہ کسی کو بھائی بنا لیتی تھی، تو آج کل بھی بعض جگہوں پہ ایسے چلتا رہتا ہے۔ نمبر 9، اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو شخص کو مال ملے گا جس کو میت نے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی ہو، 1/3 سے بھی زیادہ اس نے کہا ہو کہ اس کو دینا ہے۔ تو اگر میت کے وارث لوگ موجود ہیں تو تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر میت نے زیادہ وصیت کر بھی دی تو تہائی مال سے ہی جاری کی جائے گی، یعنی 1/3 سے ہی جاری کی جائے گی۔ یعنی کہ کیا مطلب 100 روپیہ ہو تو 100 سے 1/3 کتنے بنے گا؟ اگر آپ کا ذہن چلتا ہے ریاضی میں تو 100 سے 1/3 کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی 100 آپ سمجھ لیں تو تقریباً 33 روپے اس کا وہ بن جائے گا۔ اگر میت نے زیادہ وصیت کر بھی دی تو تہائی مال سے ہی جاری کی جائے گی۔ اس طرح جو شخص وارث ہوتا ہو اس کے لیے بھی وصیت جائز نہیں، اگر کر دی تو قبول نہیں۔ ہاں اگر دوسرے وارث مان جائیں اس موقع پر، وہ کہتے ٹھیک ہے وصیت کی ہوئی تھی تو ہم نہیں لیتے، تو اس طرح نہیں لیتے والی بات تو آج کل کوئی نہیں کرتا، لیکن کچھ ہوتے ہیں خدا درس، تو وہ اگر مان جائیں تو پھر جائز ہے۔ 10واں یہ ہے کہ پھر اگر یہ بھی نہ ہو تو بیت المال میں مال رکھا جائے کہ تمام مسلمانوں کے کام آئے، لیکن میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا، لیکن علامہ شامی نے فرمایا چونکہ اب بیت المال ظالموں کے قبضے میں ہے کہ وہاں کے مال صحیح مصرف اور صرف نہیں ہوتے، لہذا اب حتی الامکان کسی میت کا مال بیت المال میں نہ جانے دو، ایسے لاوارث کا مال فقراء پر تقسیم کر دو، اپنے قریب دور کے جو رشتہ دار ہیں انہیں دے دیں، گاؤں میں کوئی آپ کو جاننے والا تو ان کو دے دیں، لیکن یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع نہ کروائیں، یہ پہلی چور ہیں اور عجیب و غریب، تو پھر انہیں کیوں دیا جائے؟ تو یہ دوسرا نقطہ تھا، اس میں ان تمام وارثوں کا اس میں کر دیا ہے۔ اب آپ کو ذوی الفروض یا عصبات یا پھر اگر عصب سببی، عصب نسبی یا ذوی الارحام یا مول الموالات اور باقی جتنے بھی بیان کیے، تو اس میں فی الحال تو آپ کے کوئی اطلاع نہیں ہوگا، یہاں سے آپ پڑھ کے لکھ ضرور لیں، لیکن آگے جیسے جیسے ہم کتاب میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہم نے کر دیں کتنا ملے گا اتنا ملے گا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں معرومی ہو جاتی ہے۔ تو اگلا جو تیسرا ہمارا عنوان ہے وہ ہے ورثہ سے معروم کرنے والی چیزیں۔ تو اس میں 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں وارث کو ورثہ سے معروم کر دیتی ہیں، یعنی اگر ان چیزوں میں سے ایک بھی کسی وارث میں پائی جائے تو اس کو اپنے رشتہ دار کے مال سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلی ہے غلام ہونا، یعنی جب کہ وارث کسی کا غلام ہو تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کی میراث نہیں پائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے جی سمجھدار بالغ وارث کا بلا وجہ اس طرح میت کو قتل کرنا جس سے قصاص یا کفارہ واجب ہو، تو اس نے خود اس میت کو قتل کر دیا تو اب وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ قصاص کیا ہے؟ قصاص کے معنی ہے قتل کرنے والے کو بدلہ میں قتل کرنا، تو یہ بات بالغ کی ہو رہی ہے، اور اگر نابالغ بچہ یا دیوانہ آدمی اپنی دیوانگی کی حالت میں کسی مورث کو قتل کر دے تو اس سے وہ ورثہ سے معروم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ہے ہی پاگل سا، تو اس کے ہاتھ میں پسٹل آ گئی یا کچھ اس طرح کچھ ہو گئی، یہ آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے کل تک، کوئی چیز کوئی کاغذ کوئی گتا وغیرہ ٹکڑا آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ یہ حرکت نہ کرے، تو اس کو بھی اس سے پھر وہ معروم نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نابالغی بھی ہے اور دیوانہ پن بھی ہے۔ اسی طرح اگر وارث نے اپنے قرابت دار یعنی رشتہ دار کو حق کی وجہ سے قتل کیا تو یہ قاتل ورثہ سے معروم نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو پھر وہ قصاص کے طور پر کر رہا ہے۔ نمبر 3، وارث اور میت کا دین جدا ہو۔ میت کا دین تھا جی اسلام، اور جو اب یہ جو وارث بنا ہوا ہے یہ عیسائی بن گیا ہے، ہندو بن گیا ہے یا کوئی ایسا، تو اب ظاہر ہے اس کا وہ دین جدا ہو گیا تو اب یہ وارث نہیں بن سکتا چاہے کروڑوں کی اس کی پراپرٹی ہو۔ یعنی وارث مسلمان ہے اور میت کافر تھا، یا میت مسلمان تھا اور وارث اسلام کے سوا اور دین میں داخل ہو گئے، جیسے کہ آج کل خبیث لوگ پیسے کی خاطر مسلمان جو ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں مسلمان پھر کنورٹ ہوتے ہیں جی کوئی ہندو بن جاتا ہے،
کوئی سکھ بن جاتا ہے، کسی لڑکی کی وجہ سے کوئی مرد چل جاتا ہے، کوئی بن جاتا ہے ہندو سکھ قادیان پیسے کی خاطر، تو وہ کافر ہے قادیانی، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا جی کیا بولا؟ ہاں شیعہ، بالکل شیعہ ہو گیا تو ظاہر ہے سنی اور شیعہ۔ اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بنیادی جو عقائد ہیں نا ان کو دیکھ لیا جائے گا کہ بنیادی عقائد میں اگر وہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے وہ پڑتال کو وقتی طور پر مفتی کو استفتاء کی جائے گا، پھر وہ فتویٰ جاری کرے گا۔ 5ویں نمبر پر ہے جی ملحد، الحاد کرنے والا۔ الحاد کرنے والا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں اللہ کو نہیں مانتا، اسے کہتے ہیں ملحد۔ آج کل لوگ پیسے کی خاطر اور زنا کرنے کی خاطر، چوری کرنے کی خاطر، ڈاکے، تو جتنی وہ باتیں اسلام نے روکی ہیں ان سے نکلنے کے لیے ملحد بن جاتے ہیں۔ ان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، ملحد کو کہتے ہیں ایتھیسٹ۔ اور 6 نمبر پر جیسے کہ دہریہ جو ہے، جو جیسے چائنا والے، جاپان والے، جو شروع سے اللہ کو نہیں مانتے، کمیونسٹ کہا جاتے ہیں، کمیونسٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور 7ویں قسم یوں سمجھ لیں، ایک نئی قسم جو وہ بنی ہوئی ہے، وہ ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مذہب و دین سے آزاد۔ وہ کہتے ہیں میرا کوئی مذہب نہیں، میرا کوئی دین نہیں، کوئی ایک الگ قسم ہے، ملحد سے اور دہریہ سے الگ ہے، کہ میں اپنے آپ کو ایتھیسٹ، کمیونسٹ نہیں کہلواتا، ایگنوسٹک یا ایگنوسٹک ان کا لفظ اس کے لیے بولا جا سکتا ہے، یعنی بالکل مذہب اور دین سے اپنے آپ کو وہ آزاد سمجھتا ہے۔ آگے ہے جی 4 نمبر پر میت اور وارث کا وطن الگ الگ بادشاہتوں میں ہونا، لیکن یہ وطن الگ جب جانا جائے گا جب دونوں ملکوں کے بادشاہ مستقل اور الگ الگ ہوں، اور ان بادشاہوں کی فوج اور لشکر الگ، ایک بادشاہت میں الگ الگ ریاستیں جن کے نواب، یہ نواب جو ہم کہتے ہیں یہ لفظ ہے نواب، راجے علیحدہ علیحدہ ہوں، تو یہ پھر مختلف وطن نہیں کہلائیں گے، اور وہ بھی نہیں کہلائیں گے اگر کوئی انگلینڈ میں موجود ہے، امریکہ میں موجود ہے، ظاہر ہے ان کا گورنمنٹ سسٹم الگ ہے، ہمارا الگ ہے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص پابندیاں لگائی، وہ خاص پابندی نہیں لگائی۔ وہاں امریکہ میں رہنے والا پاکستانی ادھر آتا ہے، پاکستان سے جاتا ہے، تو یہ الگ الگ وطن نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا درس یہاں تک ہی ہے۔ یہ پچھلے صفحہ میں، صفحہ 11 میں کچھ حواشی میں لکھا ہے جی، جس قتل سے قصاص واجب ہوتا ہے وہ قتل ہے جو ایسے دھار والے ہتھیار سے جان بوجھ کر قتل کیا جائے جس سے جسم کٹ سکے، جیسے لکڑی، یہ نکیلی لکڑی بھی استعمال کرتے ہیں، یا پتھر، نکیلے پتھر بھی استعمال کرتے ہیں، یا لوہے کی پتلی دھار والی چیز، یعنی چھری نہ ہو لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہو۔ اس کے سوا اگر اور کسی طرح قتل کیا جائے تو اس سے قصاص نہیں، کیونکہ وہ آلات قتل میں نہیں آئے گا نا۔ اسی طرح کسی جانور کو اگر شکار کر رہا تھا اور گولی انسان کے لگ گئی، یا سوتے میں اس نے کروٹ لی اور دوسرا آدمی اس پر گرا اور اس سے مر گیا، جیسے کہ یہ عرب میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک کو ادھر سویا ہوا ہے اور درمیان میں کوئی لکڑی وغیرہ لگاتے ہیں، پھر نیچے سویا ہوا ہے، پھر درمیان میں کوئی لکڑی وغیرہ ہے تو لکڑی وغیرہ کا وہ بیٹھے، پھر ایک نیچے سویا ہوا ہے، تو وہ امکان ہوتا ہے کہ وہ لکڑی ٹوٹے یا وہ اس پہ اوپر گر سکتا ہے وہ۔ تو آگے کہتے ہیں کہ لیکن ان سب صورتوں میں قاتل میت کے مال سے حصہ نہ پائے گا، کیونکہ ان صورتوں میں اگر قصاص تو نہیں مگر کفارہ واجب ہے۔
ہاں اگر ایسا ہوا کہ وارث نے کنواں کھدوا دیا اور میت اس میں گر کر مر گیا تو اس سے وہ معروم نہیں، کیونکہ یہ بات ہی اور ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ حق کی وجہ یہ ہے کہ مثلا میت اس کو قتل کرنے آیا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا، تو جان کا وہ کیا کہتے ہیں اسے، حق دفاع تو حاصل ہے نا، تو اس کو قتل کر دیا۔ یا باغی ہو کر آیا تو اس نے بادشاہ برحق کی طرف سے قتل کر دیا، وہ باغی تھا تو بادشاہ کی طرف سے یہ آلریڈی حکم جاری تھا کہ بھئی جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر۔ وطن کا الگ الگ ہونا کافروں کے لیے معروم کرنے والا ہے، مسلمان خواہ جس ملک میں ہو اپنے قرابت دار مسلمان کا حصہ پائے گا۔ یہ علامہ شامی نے وضاحت کی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ یہ وہ بات نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ امریکہ میں انگلینڈ میں ہے تو پاکستان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ویسے دیتے کام ہی ہیں لوگ بڑے بڑے یہاں، اور پھر کیس جاتے ہیں عدالتوں میں بھی اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ پاکستان کا نظام بہت عجیب ہے، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اگر کوئی اٹھتا ہے سامنے آتا ہے تو اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، اسے قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں ایسا سسٹم چل رہا ہے۔ کوئی خاص انقلاب آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، وہ اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن آئے گا تو پھر وہ سب کچھ بہا لے جائے گا۔ آج جو پڑھا ہے اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال کر سکتی ہیں، اور باقی یہ جو ہے نا ذوی الفروض، ذوی الارحام اور مول الموالات اور یہ چیزیں، یہ آگے جا کر آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اس وقت آپ ان الفاظ کو آپ یاد کر لیں، ان اصطلاحات کو، یہ جو ٹرمینالوجی ہے بنیادی طور پر اس کو آپ ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ آگے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی سوال ہے یا اختتام کریں؟ تو پھر آج کا درس علم المیراث اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے اور پھر عمل کی ہمت ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔